اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو بولو چینل کے معزز و محتشم ناظرین و سامعین، آپ کو ایک مرتبہ پھر اردو بولو چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم جس سیریز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوگی۔ جی ہاں، یہ سیریز اتنے پرانے دور کے بارے میں بنائی جا رہی ہے جس کو سن کر اور دیکھ کر شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محمد بوزدار کی نئی لانچ ہونے والی ایک ایسی ڈرامہ سیریل کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ غالباً اگلے سال لانچ ہوگی، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اتنی پرانی تاریخ پر اور کس قوم پر یہ سیریز بنائی جا رہی ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل اردو بولو پر نئے ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اردو بولو چینل کے معزز ناظرین و سامعین، دنیا کی بہادر اقوام کا تذکرہ جب بھی کیا جائے گا تو ترک قوم کا نام ضرور آئے گا۔ ترک قوم کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے کے دور کے ہیں، بلکہ کچھ مورخین کے ہاں تو ترک قوم قبل از مسیح سے ہے۔ ترک قوم اسلام لانے سے پہلے وسطی ایشیا کے علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ بنیادی طور پر خانہ بدوش تھے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہجرت کرنا، سردی گرمی میں جگہیں تبدیل کرنا ان کا معمول تھا۔ فطرتی طور پر جنگجو تھے، تلوار بازی، گھڑ سواری ان کے خون میں شامل تھی۔ چین کے قریب رہنے کی وجہ سے چینی باشندوں کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ اوغوز خان کو ترک خانہ بدوش کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کی اولاد میں سے قئی خان کے نام سے قئی قبیلہ تھا، جس میں عثمان غازی پیدا ہوئے، جنہوں نے آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جو 600 سال تک قائم رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اور اسلام کی دعوت دور دور پھیل جانے کے بعد بھی ابھی تک ترک دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ البتہ ترکوں کی بہادری کی داستانیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچ گئی تھیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ترکوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو جیسا کہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے یہ کہہ رہے تھے کہ ترکوں سے تمہیں جنگ نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ یہ خود بخود اسلام میں داخل ہوں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ 10ویں صدی عیسوی میں ترکوں کی اکثریت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی، اور 11ویں صدی میں عیسوی میں قئی قبیلہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور ہجرت کر کے بازنطینی علاقوں کی طرف آیا، جس کے بعد عثمان غازی نے یہیں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور 7ویں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کیا، وہاں ترکوں کا ایک نیا وطن بھی آباد ہو گیا۔ آج بھی ترکوں کی سرزمین یا تو استنبول ہے یا پھر اناطولیہ ہے، جو سلجوق سلطان الپ ارسلان کے فتح کیے ہوئے علاقے تھے۔ محمد بوزدار کی نئی سیریز جس کا نام داستان ہے، اگر اس کے پوسٹر پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ قدیم ترکوں کی کہانی ہے، یعنی اسلام لانے سے پہلے ترک کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، ان کا رہن سہن، ان کا مذہب، ان کی ثقافت، سب کچھ اس سیریز میں دکھایا جائے گا۔ معزز ناظرین سامعین، جیسا کہ محمد بوزدار کی کامیاب لانچ کی گئی ڈرامہ سیریل غازی ارطغرل ہم دیکھ چکے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہو چکا ہے کہ اسلام لانے کے بعد ترکوں کے رسم و رواج اور ان کے رہن سہن کا طریقہ کیا تھا۔ لیکن یہ جو آنے والی سیریز ہے یہ کافی دلچسپ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ قبل از اسلام کی ہے، تو ہمیں اس میں بہت کچھ ایسا بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ جو شاید ہمیں غازی ارطغرل میں دیکھنے کو نہ ملا ہو۔ مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں اقدار اور روایات مختلف ہوں، وہاں لباس مختلف ہو۔ معزز ناظرین سامعین، اگر ہم صرف پوسٹر کی ہی بات کریں، یہ سیریز ترکوں کے ایک بادشاہ میتے خان جو اوغوز خان کی نسل میں سے تھے، ان کی زندگی پر بنائی جائے گی۔ بہرحال ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، امید ہے سیریز اگلے سال کے شروع میں اسکرین پر ناظرین دیکھ سکیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، اسی طرح کی ترکش ڈرامہ سیریلز کے بارے میں جاننے کے لیے جڑے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل اردو بولو کے ساتھ۔ ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر نوٹیفیکیشن بآسانی آپ کو شو ہوتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔